بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اب آتے ہیں دوسرے سوالوں کی طرف کہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہوتی ہے، کب ادا کی جانی چاہیے۔ اس کے بارے میں سابقہ حدیث جو بیان کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں بھی بتایا گیا ہے، اور اب جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی۔ اب کیا فرض کی؟ سع من التمر، ساعًا من تمر، کھجور کا ایک سع، او ساعًا من شعیر، یا بارلے جو کا ایک سع، علی العبد والحر، آزاد انسان پر بھی اور غلام پر بھی، آزاد ہے یا غلام ہے، دونوں پر فرض ہے۔ والذکر والانثی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، مذکر پر بھی مؤنث پر بھی۔ والصغیر والکبیر من المسلمین، چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر بھی مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، سبھی پر زکوٰۃ الفطر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرض کی۔ وَأَمَرَ بِهَا، اور اس چیز کا حکم دیا کہ ان تودی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ اور صحیح مسلم بھی کتاب الزکوٰۃ۔ تو یہ بھی واضح ہوا کہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں میں سے ہر ایک، بڑے چھوٹے، مرد عورت، آزاد غلام، سبھی پر فرض ہے، سبھی کی دی جائے گی۔ اور کب؟ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جانا چاہیے۔ اب اس کی ادائیگی کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اس کے بارے میں سنت شریفہ میں کوئی تحدید وقت نہیں ہے، لیکن فقہا کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے افضل اور اولیٰ یہی ہے، نتیجتاً یہ بات نکلتی ہے کہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ شوال کے شروع ہوتے ہی اس کو ادا کر دیا جائے، اور اگر کوئی 1-2 دن پہلے بھی ادا کرتا ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی اس کی نیت کے مطابق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک چیز رہ گئی جس پہ بات بنتی تو کچھ لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مختصری رکھی جائے گی، وہ اب یہ کہ زکوٰۃ الفطر ادا کس صورت میں کی جانی چاہیے۔ اس کی انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں۔